السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ، میں محمد طیب عزیز خان آپ تمام ساتھیوں کا یونیک اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ نظم مسلمانوں کا زوال، اس کے شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں۔ نظم مسلمانوں کے زوال کے اشعار کی تشریح یہ آج کا ہمارا سبق رہے گا۔ تو پہلا شعر ہے: اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ دولت بھی اس دنیا میں ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے، لیکن جو عزت انسان کو شان فقر سے حاصل ہو سکتی ہے وہ دولت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ گویا مال و دولت سے ایسے عظیم کارنامے آپ سر انجام نہیں دے سکتے جو درویشی کی بدولت سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ فقر کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی علامہ اقبال اس بند میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زوال کا باعث یہ نہیں ہے کہ وہ بے دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں شان فقر نہیں پائی جاتی۔ اور علامہ اقبال نے خودی کی طرح فقر کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خودی کی تربیت اور اس کا مرتبہ کمال تک پہنچنا سب کچھ فقر پر منحصر ہے۔ مختصر طور پر فقر کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں پر جو لفظ فقر آیا ہے کیا ہے؟ فقر کے ایک معنی تو مفلسی کے ہیں۔ حدیث مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 551 میں ایک عربی کا معقول آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ قریب ہے کہ مفلسی انسان کو کافر بنا دے، یعنی مفلسی انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ فقر کے ایک یہ معنی ہے، اور فقر کے دوسرے معنی صرف اللہ پر بھروسہ کرنا اور دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنی تمام حاجات ضروریات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یہ وہ صورت ہے کہ مرد مومن پہلے دنیا فتح کرتا ہے، پھر اللہ کے لیے اس دنیا اور اس کی دل فریبی اور لذت پر لات مارتا ہے۔ اگرچہ روم، شام، عراق اور ایران اس کے باز گزار ہوتے ہیں، اسے خراج ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بوریے پر سوتا ہے اور پیوند لگا کرتا پہنتا ہے۔ یہ وہ فقر ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ فقر کی ایک مثال ہو گئی۔ فقر کی آپ دوسری مثال یوں بھی دے سکتے ہیں کہ سارا کا سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چولہے میں ایک ایک مہینے تک آگ نہیں جلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں رہتے ہیں اس میں ایک چارپائی، ایک بوریا اور ایک پانی کے گھڑے کے علاوہ اور کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: الفقر فخری، میں اپنی شان فقر پر فخر کرتا ہوں، یا فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنی دولت، فوج اور طاقت پر فخر کرتے ہیں، میں اپنے فقر پر فخر کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں،
صرف اور صرف اللہ کا محتاج ہوں۔ لفظ فقر کے اور بھی کئی ساری مثالیں آپ دے سکتے ہو۔ مثلاً سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، صاحبان عقل وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر حالت میں اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کی بنا پر وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ معلوم چلا کہ فقر دو چیزوں کا نام ہے، ذکر اور فکر۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، ہر گھڑی مد نظر رکھنا، اطاعت کرنا۔ فکر کے معنی سوچ وچار کرنا، غور کرنا، سمجھنا۔ اور جب ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 پڑھی تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ عزیزو، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک فقر تو وہ ہے جس کی تلقین دنیا کے اکثر مذاہب کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم رہبانیت کہہ سکتے ہیں یا ترک دنیا کہہ سکتے ہیں، یعنی دنیا کو چھوڑنا۔ لیکن اسلام جس فقر کی تعلیم دیتا ہے وہ نہ ترک دنیا ہے اور نہ ہی رہبانیت ہے، بلکہ وہ ذکر اور فکر کے امتزاج کا نام ہے۔ یعنی ایک مومن بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی عقل خداداد سے کام لے کر کائنات میں غور و فکر کرتا ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم چلا کہ فقر کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور کائنات پر حکومت کرنا، یہی وہ فقر ہے جس کی بدولت خود ہی مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ جب کسی مسلمان میں شان فقر پیدا ہو جاتی ہے تب وہ مسلمان کامل بنتا ہے۔ تو عزیزو، یہاں پر جو لفظ آیا ہے نظم کے پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں، جو فقر ہے میسر، فقر تونگری سے نہیں، کہ یہاں پر فقر سے مراد غریبی نہیں ہے بلکہ قلندری ہے، درویشی ہے۔ اگلا دوسرا بند ہے، اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر نوجوان مسلمان اپنے اندر بہادری، غیرت کا جذبہ پیدا کر لے تو قوم مفلسی کے باوجود دنیا میں سکندری حاصل کر سکتی ہے، یعنی حکمرانی کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھے کہ حکومت کے لیے دراصل دولت اور کثرت افراد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا ان کے پاس دولت ہوگی تبھی آپ حکومت کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ حکومت کے لیے جسارت، حوصلہ، غیرت اور دینی چیزیں درکار ہیں، یعنی دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جب دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہوگا تو یقیناً آپ کے اندر، جو پہلے بند میں ہم نے لفظ فقر کے بارے میں سمجھایا، تو اس انسان کے اندر فقر پیدا ہوگا، اور جب فقر پیدا ہوگا تو یقیناً کیا ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ یہ فقر سے ہوں گی۔
نظم کے اگلے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ عزیزو، یہاں پر اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی، اور وہ کہی کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کا زوال بے زری سے نہیں ہوا، آپ لوگ کہتے ہو نا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ دولت کے بلبوتے پر ہوتا ہے، نہیں، علامہ اقبال کہہ رہے بے زری کے معنی، زر کے معنی دولت، بے زری یعنی جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو۔ علامہ اقبال کہہ رہے مجھے یہ تو مسلمانوں نے ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے کہ دولت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو زوال ہوا ہے وہ بے زری سے نہیں ہوا۔ ہندوستان میں انگریز آئے تو مسلمانوں کی حکومت تھی، بے شمار دولتیں تھیں، دولت ہی تو لوٹنے آئے تھے نا وہ، تو پھر بھی ہندوستان کیسے غلام ہو گیا؟ کیوں بہادر شاہ ظفر کو کیا نام ہے کہ قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا؟ کس چیز کی، کس وسائل کی کمی تھی؟ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ایسی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم چل جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کا جو زوال ہوا ہے وہ بے زری سے، بے دولت سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا سبب کچھ اور ہے جس کو تو بخوبی جانتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بے غیرتی ہے۔ یعنی جب انسان کی غیرت مر جاتی ہے تب اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، وہ بے موت مارا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر بے غیرتی پیدا مت کیجیے، اپنے اندر فقر پیدا کیجیے۔ دیکھیے اسی خیال کو اقبال نے کتنی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ تا کجا بے غیرت دی زیستن، تا کجا بے غیرت دی زیستن، اے مسلمان مردن است این زیستن۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو کب تک غیرت دین کے بغیر زندگی بسر کرے گا؟ کب تک؟ ایسی زندگی نہیں ہے، بلکہ موت ہے، دین کے بغیر زندگی گزارنا۔ اور جب تک آپ دین کے بغیر زندگی گزارو گے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، کوئی دو رائے والی بات نہیں۔ آپ کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہو، اور کل بھی ذلیل ہوں گے۔ اگلا شعر ہے، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ علامہ اقبال نے یہاں پر بہت خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اے مسلمان، دنیا میں میری عزت ہوئی ہے، مجھے جو بلند مقام نصیب ہوا ہے، میرے اندر جو صلاحیتیں نمایاں ہیں، یہ شرف مجھے تونگری سے حاصل نہیں ہوا۔ آپ بتائیے کہ انسان کو عزت دولت سے حاصل ہوتی ہے؟ بلند مقام دولت سے حاصل ہوتا ہے؟ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ کیا دولت سے حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ عزت اور ذلت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے۔ تو یہی اقبال سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ اے مسلمانوں، جو بلند مقام نصیب ہوا ہے، جو عزت تمہیں ملی ہے، تمہارے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اور تم اس چیز کا گمان مت کرو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں دولت مندی سے حاصل ہوئی ہے، نہیں، کیونکہ کہ دولت تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، دولت تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں جو تمہیں وراثت میں ملی ہے وہ صرف اور صرف قلندری سے حاصل ہوئی ہے۔ اب ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں شاندار ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔